أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، اسلام میں دو چیزوں کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے. ایک ہے احترام انسانیت اور دوسرے عدل. دو چیزیں، بلکہ اگر باریکی سے دیکھا جائے تو یہ احترام انسانیت بھی عدل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. انسانیت کا کتنا احترام ہے اسلام میں. آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے، پہلے حدیث پڑھتے. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه بجنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا رواه البخاري في كتاب الجنائز. پوری سند کے ساتھ یہ حدیث پڑھ دی گئی ہے. حضرت سہل ابن حنیف ایک صحابی ہیں، قیس ابن سعد، یہ دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایران کا ایک ایریا ہے، جنگ کے لیے گئے تھے تو وہاں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ سہل ابن حنیف اور قیس ابن سعد. قاعدین بالقادسیہ، قادسیہ کے مقام پر دونوں بیٹھے ہوئے. ادھر سے ایک جنازہ گزرا، فمروا علیہما بجنازۃ، ادھر سے ایک جنازہ گزرا، فقاما، یہ دونوں کھڑے ہو گئے. اب جب یہ دونوں کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگوں نے بتایا انہا من اہل الارض، یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو یہی کا ہے. انہا من اہل الارض، یہ زمین کا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. انہا من اہل الارض اے من اہل الذمہ، یہ ادھر کا نہیں، غیر مسلم ہے یہ. اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنے بڑے صحابی. تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی. دیکھو، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابی جو بھی عمل کرتا تھا کسی دلیل کی روشنی میں کرتا تھا. اب ایک جنازہ گزرا، اب یہ دونوں کھڑے ہو گئے، کہا گیا کہ یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے، تو مسلمان نہیں ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اب یہ کھڑے ہونے کی دلیل دے رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا پتا چلا؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، ویسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. یہاں تو وہ کھڑے ہو گئے تو اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہم کھڑے کیوں ہوئے، یہ جانے بغیر کہ یہ مسلم کا جنازہ ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ ہے.
بلا امتیاز مذہب ہم لوگ کھڑے ہو گئے. ایسا کیوں کیا؟ ہم دلیل دے رہے ہیں. فقالا، دونوں نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بہی جنازۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. فقام، آپ کھڑے ہو گئے. تو جیسا آپ نے کیا تھا ویسا تو ہم لوگوں نے کیا ہے. دلیل دیکھو، کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کی دلیل دی. یہ جانے بغیر کہ کس کا جنازہ ہے کھڑے ہو گئے. کہا گیا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، آپ کیسے کھڑے ہوئے؟ تو دلیل دے رہے ہو کہ ہم کیوں کھڑے. اللہ اکبر. یہ حدیث مسلک اہل حدیث کو بیان کرتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ آدمی جو بھی قدم رکھے اس کی دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے. بلا دلیل کوئی کام، کھڑے ہو تو بھی دلیل دے، بیٹھے تب بھی اس کی دلیل پیش کرے. کھڑے ہو گئے تو دلیل دی. کھڑے کیوں ہوئے؟ تقریر ختم ہو گئی. یہ ہے مسلک. اور خاص طور سے اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو مسلمان. کہا کہ ہم اس وجہ سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہوئے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قام، کھڑے ہوئے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بہی جنازۃ فقام، ایک جنازہ گزرا اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے، آپ کھڑے ہو گئے. فقیل لہ، آپ سے کہا گیا انہا جنازۃ یہودی، یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی کا جنازہ ہے. یہ نہ جنازۃ یہودی، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں بتایا گیا سب سے بڑے دشمن کون؟ مسلمانوں کے. اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، اس کی بھی دلیل ہم نے دی کہ سب سے بڑا دشمن کون؟ یہودی. اور سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن تمہارے وہی ہیں. کون؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. مغضوب کو پہلے لایا گیا. اور ابن حبان کی روایت ہے کہ المغضوب علیہم الیہود والضالون النصارى، کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں. تو سب سے پہلے انہی کا ذکر کیا گیا کہ یہ سب سے بڑے بدماش ہیں، یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن. اور جب اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا جنازہ گزرا تو ہمارا نبی کھڑا ہو گیا. آپ سے کہا گیا ارے اللہ کے رسول یہ تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا جنازہ ہے، یہ یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے ایک بات کہی، الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اب احترام انسانیت پر کوئی اور دلیل چاہیے؟ کہا الیست نفسن. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس مذہب کا ہے، بتایا گیا کہ یہ یہودی ہے. تو آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ سب سے بڑے دشمن کے جنازے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ ہے احترام انسانیت. اور غیر مسلموں کا احترام، آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے. کل میں نے احترام انسانیت پر غیر مسلم بھائیوں کے درمیان جو گفتگو کی تھی اس کے اندر یہ حدیث میں نے بیان کی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، جب دیکھا کہ مکہ کی زمین جو ہے دعوت و تبلیغ کے لیے بنجر ہو گئی ہے، تو کہا باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں شاید کچھ لوگ اس دعوت پر لبیک کہیں. تو آپ طائف چلے گئے. اب جب طائف سے واپس لوٹے تو مکہ والوں نے کہا گھسنا نہیں مکہ میں، ورنہ گردن کاٹ دیں گے، ادھر آنا نہیں مکہ میں. کن کو؟ نبی کو. کیا دشمنی ہوتی ہے اللہ. یہ جانتے ہوئے بھی کہ یمین ہے، یہ صادق، اس کے باوجود مکہ میں گھسنا نہیں. تو ذہنیت دیکھ رہے ہیں آپ. کبھی کبھی فساد ذہن کا ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے زندگی میں کہ اگر انسان مردوں کو بولتا ہوا دیکھ لے یا آسمان سے فرشتے اترنا دیکھ لے تب بھی آدمی مانے. ان بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے، ان بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے. کیا کر رہے ہیں؟ پکڑ کر کے ان کو اٹھاؤ. تو چلو چلو تم لوگ یہاں سے. تو اگر فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے آدمی یا مردے اس سے بات کرنے لگے تو فساد ذہن کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آدمی
حق کو قبول نہیں کرتا. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى, مردے بولنے لگے, اسی طریقے سے فرشتے اترنے لگے اور آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تب بھی حق کو قبول نہیں کرتا. میری سمجھ میں اب تک کی بات نہیں آئی کہ پوری دنیا بولتی ہے کہ اسلام جیسا شاندار مذہب اور امن والا مذہب کہیں نہیں ہے, پھر کیوں قبول نہیں کرتے بھائی, پھر کیوں نہیں مانتے؟ اور الٹا یہ کہ بھائی چلو نہیں مانتے, اس کے اوپر طرح طرح کے آروپ, طرح طرح کے الزامات, یہ دہشت گردی ہے, فلاں ہے, فلاں وغیرہ وغیرہ. فساد ذہن کا ایسا مرحلہ ہوتا ہے, وہ قرآن حکیم نے بتا دیا, اس مرحلے پر آدمی پہنچ جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے, اندھ بھکت ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے وہ؟ اندھ بھکت ہو جاتا ہے. آنا نہیں مکہ میں, گھسنا نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی سامنے ہی دیکھنا ہے. اچھا اچھا اچھا, اس میں لکھا ہے کہ سامنے دیکھیے, تو سامنے دیکھ رہا ہوں. تو مکہ میں گھسنا نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایک ایسے طاقتور آدمی جس کے بیٹے بہت تھے, 10-12 بیٹے تھے, 10-12 بیٹے تھے, کہا کہ میری مدد کیجئے. دیکھیں میرے خاندان والے مجھے آنے نہیں دے رہے, مکہ والے مجھے مکہ میں گھسنے نہیں دے رہے, آپ میری مدد کیجئے. یہ کون ہے؟ مطعم ابن عدی ہیں. مطعم ابن عدی غیر مسلم ہے, کافر ہے. بیٹوں کو بھیجا کر تلواریں لے کر کے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں لاؤ یہاں, اور کہا کوئی کہ محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو اس کی آنکھ نکال لوں گا. اللہ, کون ہے؟ غیر مسلم ہے, مطعم ابن عدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا احترام کیا. چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان محمد ابن جبیر ابن مطعم, دیکھو پوتا روایت کر رہا ہے, وان اللہ تعالی نے ان کے بیٹے کو بھی اسلام کی توفیق عنایت فرمائی اور پوتے کو بھی. محمد ابن جبیر ابن مطعم ان ابی, ان محمد ابن جبیر ابن مطعم ان ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لاطلقتهم له. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. اصل میں جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس میں 70 لوگ گرفتار ہو کر کے آئے, 70 لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور ان گندے لوگوں کے بارے میں مجھ سے بولتا, نتن کی جمع نتن, نتنن, طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں صفت مشبہ ہے, نتنا نتن کی جمع. ان گندے لوگوں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے بولتے کہ ان کو چھوڑ دو تو لا اطلقتہم لہ, میں اس اپنے غیر مسلم بھائی کے ایک زبان پر ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنہ, ایک بات بول دیتا 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا. اللہ, دیکھو غیر مسلم کا احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. تو ہمارے ہاں انسانیت کا احترام یہ ہے کہ ہمارا نبی ایک یہودی کے جنازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میرا غیر مسلم بھائی جس نے میری مدد کی تھی اگر وہ آج ایک لفظ بولتا ہے ان قیدیوں کے بارے میں تو سب کو چھوڑ دیتا. لا اطلقتہم لہ, اس کے لیے میں چھوڑ دیتا, یہ نہیں لا اطلقتہم لہ, اس کے لیے میں چھوڑ دیتا. یار کیا الفاظ, بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھو. تو میں نے یہ کہا کہ ایک تو احترام انسانیت بہت ہی اہم ہے, اور دوسرے یہ کہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو یہ عدل میں داخل ہو جاتا ہے. عدل جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ذرا دیکھیے. اے ایمان والو, تم لوگ عدل و انصاف کرنے والے بنو, چاہے وہ تمہارے خلاف جاتا ہو, ولو علی انفسکم, تمہارے خاندان کو تو چھوڑو, اگر تمہارے خلاف بھی جاتا ہو تو عدل کرو. اور ایک قاعدہ یاد رکھو, دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ کسی گناہ کی سزا نہ دے, لیکن اس کی ایک سنت ہے, ظالم کو برداشت نہیں کرتا. جی ڈھیل دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں. ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ جہاں بھی بات آتی ہے کہ بھئی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیے تو کہیں ظلم کا تذکرہ ضرور ہوگا. یعنی ظالم کو چھوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں سے نہیں ہے, ظالم کو چھوڑتا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے پڑھا سیرت امام احمد بن حنبل میں, میرا دل دھڑکنے لگا اور کئی دنوں تک مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یاد آتے رہے. آپ کو معلوم ہے
کہ خلق قرآن کا مسئلہ ہوا، فلسفیوں نے یہ بحث شروع کی کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، ایک بےہودہ بحث۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ قرآن اگر مخلوق ہے تو اس پر دلیل لاؤ۔ اور یاد دیکھو امام احمد بھی وہ کہہ رہے آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول ابھی، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس پر قرآن اور سنت کی دلیل لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برابر نبی کے زمانے سے لے کر اب تک جو بھی بات ہو ہر ایک پر ہم دلیل مانگتے رہے ہیں قرآن و سنت کی۔ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول ابھی، قرآن و سنت کی دلیل لاؤ۔ اب قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے، ظلم پر اتر ہے۔ بعض کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو مار دیا جائے تو ہاتھی چنگاڑ پڑتا، معلوم ہے آپ کو؟ امام اہل سنت حضرت امام احمد حنبل کو کیسی سزا دی گئی؟ مامون الرشید اعظم بہت باجبروت بادشاہ گزرا ہے ہماری تاریخ کا، کیسر قسطنطنیہ کو ڈاگ آف روما بولتا تھا، کلب الروم ہے، روم کے کتے، سب باجبروت بادشاہ گزرا ہے، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی پوری دنیا میں، اس کو اتنا باجبروت بادشاہ گزرا ہے۔ چوپ، یہ دھاک تھی اس مامون الرشید اعظم کیسر قسطنطنیہ کو ایک یا کلب الروم ہے، روم کے کتے اور ڈاگ آف روما۔ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری تاریخ رہی ہے، اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اپنی بزدلی کی وجہ سے۔ توس میں ہے، یہ توس میں کہا میں اس وقت توس میں ہوں۔ اب میں بالکل بھی امام احمد بن حنبل کو برداشت کرنے والا نہیں ہوں، اس کو پاوا جولا، اس کو گرفتار کر کے ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹتے ہوئے توس تک لاؤ۔ اللہ، امام ہے، کمزور ہے، اور پوری مملکت کے سامنے تنہا کھڑا ہوا ہے کتاب و سنت کے مقابلے۔ اللہ، ہم لوگ تو ان کی خاک پا بھی نہیں ہے، پوری مملکت کے سامنے کھڑا ہوا ہے تنہا ایک امام۔ میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ تیرے اس موقف کے اوپر کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی دلیل لا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ پتا چلا ان کو کہ مجھے توس گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، ہاتھ میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑی ڈال کر کے رو پڑے، ہاتھ اٹھائے انہوں نے۔ خاموشی سے سنو تو کچھ سمجھ میں آئے، خاموش رہو، بالکل خاموشی کے ساتھ سنو۔ رو پڑے، کہا سیدی، اے میرے آقا۔ یہ دعا ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا، آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو صرف ایک ہی چیز اس کے لیے کافی ہے، کیا؟ دعا۔ ارفع یدیک الی السماء ففقها رب، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صرف ایک ہی کام ہے بس، اور کچھ ابھی کرنا نہیں، آسمان کی طرف مسئلہ حل کرتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، اب دیکھو یہاں میں پیٹا گیا ہے، یہاں جیل میں ہوں، اب یہ توس مجھے بلا رہا ہے، راستے کی تکلیفیں ہیں، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، نماز کے لیے تکلیف ہے، چلنے میں تکلیف ہے۔ سیدی، اے میرے آقا، غر حلمک ھذا الفاجر، اللہ لقد تجرأ علی اولیائک، اے میرے رب، تیرے حلم نے، تیری بردباری نے اس کو جری بنا دیا ہے، اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ایک نکتہ معلوم ہوا کہ آدمی ظلم کیوں کرتا ہے۔ ایک ظلم کیا، کچھ نہیں ہو رہا ہے، دوسرا ظلم کر رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو آدمی یہ نہ سمجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے اس کے ظلم کو۔ یاد رکھو یہ اللہ کا حلم ہے جو اس کو ڈھیل دے رہا ہے، علم، بردبار ہے وہ، کر لے کیا کرنا ہے تیرے، کر لے۔ یا سیدی، اے میرے آقا، غر حلمک ھذا الفاجر، اس فاجر بادشاہ کو تیرے حلم نے مغرور بنا دیا ہے۔ دعا جب یہ میرے سامنے آتی ہے حضرت امام احمد، میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، تیرے حلم نے، تیری بردباری نے، کہ تو جلدی پکڑتا نہیں، اس نے اس فاجر کو مغرور بنا دیا ہے کہ قد تجرأ علی اولیائک، تیرے دوستوں کے اوپر اس نے جرات کی، تیرے ماننے والوں کے اوپر اس نے جرات کی ہے۔ دعا دیکھ رہے ہیں، دل کو دھڑکا دینے والی دعا ہے۔ سیدی، غر حلمک ھذا الفاجر،
تیرے حلم نے، تیری بردباری نے کہ تو جلدی پکڑتا نہیں نا، اس تیرے حلم نے اس کو مغرور بنا دیا ہے. اس سے نمٹ لے. تو راستے ہی میں خبر ملی، چل پڑے تھے پولیس لے کر کے ان کو، راستے میں کہ پتہ چلا مر چکا ہے وہ. کون؟ مامون رشید یادو. دیکھ رہے ہیں، مر گیا، مر گیا، مردود ہے سب. مردود مر گیا، بیچ ہی میں مر گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً سن لیا، اس لیے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کسی مظلوم کے، شاعر نے کہا ہے کہ بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے. کسی مظلوم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے تو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت، اس کی دعا کی قبولیت اس کی استقبال کے لیے آتی ہے. آجا میں تیری دعا قبول کرتا ہوں. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہم کسی بھی بات پر، کسی بھی پریشانی پر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیں. ہمارا سننے والا موجود ہے، ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور اتنا پیارا ہے. ایک نکتہ بتاتا ہوں، اللہ کا ایک نام ستیر ہے، ستار نہیں. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ ستار ہے، غفار ہے. نہیں، غفار تو ہے، ستار نہیں ہے. ستار اس کی صفت نہیں ہے، ستار اللہ کی صفت نہیں. لہذا یہ نہ کہا جائے اللہ ستار ہے، نہیں، اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ ستیر ہے. یہ بخاری کی روایت. تو اللہ کی صفت ستار نہیں ہے، لہذا یہ نہ کہا جائے کہ اللہ ستار ہے، اس لیے کوئی صفت ہی نہیں اس کی. پھر کیا ہے؟ وہ ستیر ہے. ستیر وہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا رہتا ہے، کسی ظلم کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے. سدھر جا، سدھر جا، سدھر جا. ستیر جانتے ہو؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ستیر کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. آپ لوگ کتنی محبت کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں، اور جہاں بھی جاتا ہوں بڑے پیار سے سنتے، بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں. جی بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں. لیکن اگر میرے عیوب آپ کو معلوم ہو جائے تو میری بات سننا تو درکنار، میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے. اللہ نے میرے عیوب کو ڈھانک رکھا ہے. اور اسی طرح ایک بیٹے کو اگر باپ کے عیوب منکشف ہو جائے، معلوم ہو جائے، تو بیٹا باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا. ایک ماں کی، ایک بیوی کی کارستانیاں جسے اللہ نے ڈھانک رکھا ہے، اگر شوہر کے اوپر کھل جائے تو شوہر لات مار کر کے بیوی کو بھگا دے. اور اسی طرح شوہر کے عیوب جس کو اللہ نے ڈھانک رکھا ہے، اگر بیوی کے اوپر کھل جائے تو بیوی شوہر کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرے گی. اللہ، چلو اللہ سے محبت کر لیتے ہیں اسی صفت پر. ان اللہ ستیر، محبت کر لیتے ہیں اس سے. کتنے عیوب ہیں جو اس نے ہمارے ڈھانک رکھے. اگر وہ عیوب، اگر وہ گناہ، وہ خطائیں اگر لوگوں کے اوپر کھول دے تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کریں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کتنا ستیر ہے. اللہ نے ہمارے گناہوں کو ایسا ڈھانک رکھا ہے. بتاؤ آپ کے گناہ اگر آپ کی بیوی کو معلوم ہو جائے، آپ کے بیٹے کو معلوم ہو جائے، بیٹا آپ کا منہ دیکھنا پسند کرے گا؟ بیوی آپ کے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ پتا نہیں. تو اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے، ہمارے ظلم کو اگنور کرتا رہتا ہے. تو اس کا حلم، اس کی بردباری ڈھانکتی رہتی ہے ہمارے گناہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو صفتوں کو یاد رکھو. ستیر ہے، اور جانتے ہیں گناہوں کے اوپر پردہ کیوں ڈالتا ہے؟ ایک صفت کے حوالے سے. یہ صفت ایک صفت کے حوالے سے ہے کہ وہ ستیر ہے، گناہوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلیم ہے. اس کی صفت حلیمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ ملتے ہیں. اگر ان کی خطائیں، ان کے گناہ ہمارے اوپر منکشف ہو جائیں تو ہم ان کا ہاتھ ملانا تو درکنار، ان سے ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کریں کہ کتنے گئے گزرے یہ ایسے ایسے گناہوں میں ملوث ہے. تو اللہ کی صفت ستیر کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت ہو رہی ہے، معلوم ہے آپ کو. اور اللہ کی صفت حلم کی وجہ سے آدمی بچ رہا ہے، نہ بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. آدمی تدبیر کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تدبیر کارگر نہیں ہوتی، مکاری کچھ ایسی ہوتی ہے. ایک نکتہ بتاؤں، اب غور سے سنو تو بتاؤں نا. آپ لوگ اس باتوں کو کوئی معمولی نارمل باتیں سمجھ رہے ہیں، بہت غور سے سنیے آپ لوگ. ایک بات اگر سمجھ میں آ گئی تو 50 باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تدبیر کرتا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور آدمی کی تدبیر کام نہیں کرتی. چلو ایک شلوک پڑھ لیتے ہیں اچھا سا. ہمارے کچھ دوست لوگ بھی ہیں آئی بی سے ہیں الحمدللہ, تو بہت غور سے سنتے ہیں وہ, اور بہت چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. چلیے پڑھ لیتے ہیں. یدا سمہرتے چایم کورمانگانیو سروش اندریاڑیندریارتھیبھیہ تस्य پرجا پرتشٹھتا. سنسکرت کا اسکالر ہوں, یہ صحیح پڑھا نہیں جا سکتا ایسا اگر گرامر آدمی کو معلوم نہ ہو تو. جی کیا بتائے گا؟ کورما کہتے ہیں اس ٹورٹس کچھوے کو. کورما سنسکرت میں کس کو بولتے ہیں؟ کورما. اور قورما نہیں کھانے والا, کورما. کورما کہتے ہیں ٹورٹس کو, کچھوے کو. بتا رہے ہیں کہ کچھوا جو ہوتا ہے جب چلتا ہے, اسی شلوک پہ, گیتا کا شلوک ہے یہ, کچھوا جب چلتا ہے ایسے دھیرے دھیرے چلتا. کچھوے کی چال مشہور ہے, اب وہ چلتا ہے ایسے. جب کسی ڈینجر کو سامنے دیکھتا ہے, خطرے کو دیکھتا ہے, بس جلدی سے منڈی اندر کر لیتا ہے. جب چلتا ہے تو منڈی باہر نکالے رہتا ہے. وہ منڈی بڑی کمزور ہوتی ہے لیکن بدن بہت مضبوط ہوتا ہے اس کا, تو یہ منڈی باہر نکالے رہتا ہے جب چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھنا ہے نا, آنکھیں تو منڈی میں, اس کے سر میں, تو اپنے خول سے منڈی کو باہر نکال لیتا ہے. کون؟ یہ ٹورٹس, کچھوا, کورما جس کو سنسکرت میں بولتے ہیں. یہاں اس شلوک میں اس کو کورما کہا گیا. ایسے چل رہا ہے, ایسے چل رہا ہے, اس لیے کہ آنکھیں ادھر ہے, وہ دیکھ رہا ہے راستے کو, چل رہا ہے. اب جیسے کوئی ڈینجر دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اپنے اس کمزور پارٹ کو, جو بدن کا سب سے کمزور پارٹ ہے, یہ اس کا سر, پٹ سے اندر کر لیتا ہے. اب چاہے بڑے سے بڑا جانور آ جائے, اس کو الٹے پلٹے یا ایسے ہی رہتا ہے, اس کا کچھ بگڑتا اگڑتا نہیں. ڈنڈے سے مارو اس کی پیٹھ کے اوپر, ڈنڈا ٹوٹ جائے گا, مگر اس بندے کا کچھ نہیں ہونے والا, اس کورمے کا, کچھوے کا. اندر کر لیا اس نے, ایک تدبیر کی اس نے, دیکھو بچنے کے لیے. تو ایسے ایک کورما جا رہا تھا, کچھوا, ادھر سے ایک لومڑی آئی جو کئی ٹائم سے بھوکی تھی. ہاں بولے تو یہ تو میری خوراک آ گئی, لاؤ میں کھا لیتی ہوں اس کو. اب جیسے ہی اس کچھوے نے دیکھا کہ میری یہ دشمن لومڑی فاکس یہ مجھے کھانے کے چکر میں, فوراً ڈینجر کو دیکھتے اس نے منڈی اندر کر لی. اب لومڑی آئی, اس کو الٹ رہی ہے, پلٹ رہی ہے, ایسے ٹیڑھا ہو جا رہا, سیدھا ہو جا رہا, پیٹھ کے بل ہو جا رہا, منڈی کے بل ہو جا رہا. وہ پلٹ رہی, کہیں سے کھانے کو نہیں مل رہا, کہیں منہ نہیں لگا سکتی. تدبیر کر لیا اس نے بچنے کی. کون؟ کچھوے نے. اب یہ لومڑی تو بہت چالاک ہوتی ہے نا, بہت سارے لوگ ایسے چالاک ہوتے ہیں کہ تدبیر کرو تو تدبیر بیکار ہو جاتی ہے ان کی چالاکی کے سامنے. قرآن حکیم نے بتایا, کیا بتایا کہ چالاکیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں, وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اچھا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. بعض تدابیر, بعض مکر ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے. قرآن بھی کیسے گفتگو کرتا ہے, ایسے مکر ہوتے پہاڑ, ایک پہاڑ نہیں کئی پہاڑ, جبل کی جمع ہے وہ, کئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. ایسی تدبیریں ہوتی ہیں. آدمی کا ہوش و حواس, آدمی کی عقل کام نہیں کرتی اس تدبیر کے سامنے. اب یہ لومڑی نے وہی تدبیر اختیار کی. اس نے کیا کیا, وہ کورمے کو, کچھوے کو سیدھا کیا اور اس کے بعد اس کے منہ کے سامنے پیشاب کرنا شروع کر دیا لومڑی نے. اب کچھوا کیا سمجھا, بارش ہو رہی ہے, منڈی نکال دیا, پٹ سے پکڑ لیا اس نے, مار دیا اسے, ختم کر دیا اسے. تو آگاہ رہو کہ کہیں پیشاب کو پانی نہ سمجھ لو ورنہ پھنسنے والے ہیں اس کورمے کی طرح. جی اس شلوک کی دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں. یدا سنہرتے چایم, سنہرتے مانے سمیٹ لینا, سنہر مانے سمیٹ لینا, جب, یدا مانے جب, تو یدا سنہرتے چایم کورمانگا, یہ کورما کا جو انگ ہے, انگم انگے انگانی, ایک انگ دو انگ کئی انگ, پشپم پشپے پشپانی, ایک پھول دو پھول کئی پھول, شسترم شسترے شسترانی, ایک شستر دوسرا شستر تیسرا ہتھیار کئی ہتھیار. تو اب یہ انگانی کورمانگا یعنی کورمے کا یا ٹورٹس کا جو بدن